اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، تکلف اختیار کرنے کی مناہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دے میں تم سے اس پر یعنی اللہ کی طرف بلانے کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ صاد آیت 86 کا ترجمہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، بناوٹ بھی تکلف ہے جس کا مظاہرہ کچھ لوگ اپنی بات چیت، لباس اور چال ڈھال میں کرتے ہیں، اور کھانے پینے میں یا مہمان نوازی اور خاطرداری میں ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھانا اور طرح طرح کے کھانے تیار کرنا بھی تکلف ہے۔ ہر قسم کا تکلف منع اور سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان قوم نے اس تکلف یعنی دعوتوں میں بیجا خرچ کو اپنی عادت بنا لیا ہے۔ حضرت مسروق تابعی بیان فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جس کو کسی بات کا علم ہو تو اسے بیان کرے، اور جس کا علم نہ ہو تو وہاں کہہ دے واللہ اعلم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی بابت علم نہ ہو وہاں واللہ عالم کہنا ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ بخاری شریف۔ فائدہ، جس چیز کی بابت علم کے ساتھ ہو وہاں صرف اندازے سے بات کرنا بھی تکلف ہے، جو کہ منع ہے۔ اس لیے علماء سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا انہیں علم نہ ہو تو وہاں اپنی طرف سے اندازاً جواب دینے کی بجائے لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ یہ بھی علم ہی کی ایک بات ہے، یعنی بنا علم اور تحقیق کے فتویٰ دینے اور رائے ظاہر کرنے سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔